اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا ہو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام بزرگوں، اللہ ذوالجلال نے مجھے اور آپ کو اسلام کی نعمت سے مالا مال کیا ہے۔ اسلام اللہ کا وہ دین ہے جو مالک الملک نے اپنے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس دین کو اللہ سے لے کے آئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اس کو اتارا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے مختصر پیریڈ میں اللہ کی طرف سے آنے والی اس امانت کو اللہ کے بندوں تک منتقل کیا ہے۔ اسلام 5 بنیادوں پر قائم ہے۔ اسلام کی 5 بنیادیں ہیں، اسلام کے 5 ارکان ہیں، اور ان 5 ارکان میں سے پہلا رکن اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم
تسلیم کرنا، آپ کو رسول ماننا، آپ کی رسالت پر یقین رکھنا، یہ اسلام کی پہلی بنیاد کا دوسرا جز اور دوسرا حصہ ہے۔ اور آپ کی رسالت کو تسلیم کرنا یہ ارکان ایمان میں سے دوسرے رکن کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں: اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان، اور قیامت کے دن دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان۔ اور ان 6 ارکان میں سے ایک رکن تمام رسولوں کی رسالت پر یقین رکھنا ہے، اور اس کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا کہ آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ یہ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ ان کے نبی ہونے کے بعد اور نبی بننے کے بعد اور پیغمبر ہونے کے بعد قیامت تک اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ گویا کہ آپ کی نبوت پر یقین رکھنا یہ ارکان ایمان میں سے بھی ہے، اور آپ کو رسول تسلیم کرنا یہ ارکان اسلام میں سے بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور سب سے پہلی بنیاد شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ بے شک اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنا یہ اسلام کے پہلے رکن کا دوسرا حصہ ہے۔ اب اس حوالے سے امت مسلمہ افراط و تفریط کا شکار ہے۔ کچھ لوگ آپ کی رسالت کا نام لے کے، آپ کی محبت کا نام لے کے، آپ سے عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے، آپ سے لگاؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مودت کے جملے بول کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قسم کا رویہ اختیار کر لیتے ہیں جس کی اجازت نبی کریم پر اترنے والا دین نہیں دیتا، اور جو مقام اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا اور دیا ہے، جو منصب اللہ نے ان کو بخشا ہے، جو مقام قرآن مجید میں اللہ نے بیان کیا ہے، یا حبیب کبریا نے اپنی زبان سے اپنے بارے میں بتایا ہے، اس منصب اور اس مقام میں اگر کوئی شخص اضافہ کرتا ہے تو وہ حد سے بڑھنے والا ہے، اور اگر کوئی شخص اس میں کمی کرتا ہے تو وہ بھی راہ راست پر نہیں اور اس کا بھی انجام درست نہیں ہے۔ ایک مومن کو، ایک مسلمان کو، ایک امتی کو نہ تو افراد کے راستے پہ چلنا چاہیے اور نہ تفریط کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، نہ حد سے آگے بڑھنا چاہیے اور نہ آپ کے دیے گئے منصب میں کمی کرنی چاہیے۔ اور یہی اسلام کی خوبی ہے کہ اللہ نے اس امت کو امت وسطہ بنایا ہے۔ یہ درمیانی امت ہے، یہ راہ اعتدال پہ چلنے والی ہے، یہ میانہ روی اختیار کرتی ہے۔ ہر مسئلے میں دین کا ہر مسئلہ وہ بڑا ہی منصفانہ جس کس کا حق جس قدر بنتا ہے دین نے اس کو وہ حق عطا کیا ہے۔ دین نے کسی کے حق کے اندر نہ حق تلفی کی ہے اور نہ اس کو اس کے حقیقی مقام سے اوپر بڑھایا ہے۔ جب کبھی بھی اور پچھلی امتوں کی گمراہی کے اسباب میں سے ایک سبب، پچھلی امتوں کی گمراہی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی رہا، یا تو اللہ ذوالجلال کے بیان کردہ ضابطے اور اصول میں لوگوں
اور یہ دونوں باتیں معیوب ہیں اور دونوں باتیں اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہیں۔ راہ اعتدال پہ رہنا اور سیدھے راستے پہ رہنا، جو حق اللہ نے جس کسی کو دیا ہے اس کے مطابق اس کے اوپر قائم رہنا، یہی کامیابی اور کامرانی کا بہترین راستہ ہے۔ کیونکہ ربیع الاول کے مہینے میں لوگ مختلف انداز سے اپنے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، تو ان حالات میں مجھے اور آپ کو معاشرے کی رو میں نہیں جانا چاہیے۔ جیسے لوگ کر رہے ہیں مجھے بھی اس قافلے میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ بغیر تحقیق کے، بغیر دیکھے اور بغیر پرکھے اور بغیر سمجھے جس کسی کو جیسے کرتا دیکھا ویسے اسی کی ہاں کے اندر ہاں ملا دینا اور اسی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے چل پڑنا، یہ ایک مومن کا کام نہیں ہے۔ بلکہ مجھے اپنی عقل، فہم، فراست اور دانش کو کام میں لاتے ہوئے یہ سوچنا ہوگا کہ مجھے اس حوالے سے میرا دین کیا کہتا ہے، میرا رب کیا کہتا ہے، میری کتاب کیا کہتی ہے اور میرے رسول حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے۔ اگر تو میں کتاب و سنت کے نور کی روشنی میں چلتا ہوں تو میں راہ راست پہ ہوں، میانہ روی پہ ہوں، صراط مستقیم پہ ہوں، سیدھے راستے پہ ہوں، صحیح لائن پہ ہوں۔ اور اگر میں نے کتاب و سنت کے نور سے اپنے آپ کو محروم کر رکھا ہے اور لوگوں کو دیکھا دیکھی اور لوگوں کا منہ رکھنے کے لیے اور لوگوں کے سامنے اللہ اکبر جیسے لوگ کر رہے ہیں ایسے کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار کے چلا جاؤں گا، تو یقیناً جس چیز کو میں نیکی سمجھ کے کرتا رہوں گا لیکن اس عمل پہ نہ رب ذوالجلال کی اجازت ہوگی نہ حبیب کبریا کی مہر ہوگی، تو وہ عمل نیکی کے طور پہ قابل قبول۔ کسی بھی کام کو اور کسی بھی چیز کو اور کسی بھی عمل کو نیکی سمجھ کے کرنے سے پہلے مجھے یہ دیکھنا ہوگا کیا رب کی کتاب میں اور نبی کریم کے فرمان میں اس کا حوالہ، ثبوت، ریفرنس موجود ہے تو میں کرتا جاؤں، آنکھیں بند کر کے چلتا جاؤں۔ لیکن اگر رب کے قرآن میں اور نبی کریم کے فرمان میں اس کی دلیل موجود نہیں تو پھر مجھے کتاب و سنت پہ رجوع کرنا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ایام میں یہ بات فرمائی تھی، ترکت فیکم امرین، میں دو چیزیں چھوڑ کے جانے والا ہوں، میں دو چیزیں چھوڑ کے جانے والا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے، تم ہرگز راہ راست سے بھٹک نہیں سکتے، سیدھے راستے کو چھوڑ نہیں سکتے، صراط مستقیم کو ترک نہیں کر سکتے۔ میں تمہارے ہدایت میں ہونے کی گارنٹی دیتا ہوں جب تک تم دو چیزوں کو تھام کے رکھو گے۔ جس کے ہاتھ میں یہ دو چیزیں ہیں، جس کے دامن میں یہ دو چیزیں ہیں، جس کے قابو میں یہ دو چیزیں ہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ شخص صراط مستقیم پہ ہے اور وہ شخص گمراہ نہیں ہے اور بھٹکا ہوا نہیں ہے۔ وہ کیا دو چیزیں ہیں؟ ہمیں کتاب اللہ ہے اور سنت رسول ہی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری اس کے رسول کی سنت۔ آج میں اور آپ نے بھی یہ آنے والے ایام اپنی حبیب کی اس نصیحت کے مطابق یہ دیکھ کے گزارنے ہیں کہ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کے سلسلے میں کیا تعلیمات ہیں۔ میں 12 ربیع الاول پر کچھ کہنے سے قبل اللہ یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر رسالت کا اقرار کر چکا ہوں تو پھر کون سے وہ حقوق ہیں، کون سی ذمہ داریاں ہیں جو ایک امتی ہونے کے ناطے سے اور امتی ہونے کے اعتبار سے میرے حبیب اور میرے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میرے اوپر فرض اور واجب ہے اور جس کا قیامت کے دن مجھ سے سوال کیا جائے گا۔ ان حقوق کو پہچاننا اور اس کو سمجھنا اور سمجھنے کے بعد ان حقوق کی ادائیگی کی کوشش کرنا، یہ ایک مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ جب بھی آپ کسی آدمی کو کسی غلط کام سے روکیں گے تو آپ کو ساتھ اس کو صحیح راستہ بھی فراہم کرنا پڑے گا، بھی یہ صحیح لائن ہے، یہ درست طریقہ ہے، یہ تیری ذمہ داری ہے، یہ تیرا کام ہے، یہ تیری ڈیوٹی ہے اور یہ تیری ڈیوٹی نہیں ہے، یہ تیرا کام نہیں ہے۔ جب تک آپ اس کے سامنے صحیح راستہ نہیں رکھیں گے تب تک آپ اس کو دوسرے کام سے روک نہیں سکتے۔ اس حوالے سے میں آپ بھائیوں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر حقوق
کہ جب میں آپ کو رسول تسلیم کر چکا ہوں تو میرے اوپر اپنے حبیب کے حوالے سے کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اور امتی ہونے کے اعتبار سے میرے لیے کیا ضروری ہے، اور قیامت کے دن مجھے میرے نبی کے حوالے سے کن سوالوں کا جواب دہ ہونا پڑے گا، ان حقوق کو سمجھنا اور سمجھنے کے بعد عمل کرنا، یہ میرے اور آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اللہ کے نبی کے حقوق میں سے سب سے پہلا حق آپ کو رسول تسلیم کرنا ہے۔ سب سے پہلا حق آپ کو رسول تسلیم کرنا ہے، اور اس کا حکم اللہ نے اپنی کتاب میں بھی دیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان کے اندر بھی کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سورۃ التغابن آیت نمبر 8، فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، تم ایمان لاؤ اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ اور اس نور پر یعنی قرآن مجید پر، الذی انزلنا جو ہم نے نازل کیا، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو اس کے بارے میں خوب باخبر ہے۔ ان آیات میں اللہ نے جہاں اپنی ذات پر ایمان لانے کا حکم دیا، وہاں اپنے بندوں کو اپنے آخری حبیب، آخری ہادی اور آخری رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بھی یقین رکھنے کا حکم دیا۔ دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ، آپ سے پہلے جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، جتنے پیغمبر آئے، سارے نبی یا تو مخصوص پیریڈ کے لیے تھے، یا مخصوص علاقوں کے لیے تھے، یا مخصوص قوم کے لیے تھے، یا مخصوص قبیلوں کے لیے تھے، لیکن یہ شرف اور یہ سعادت اور یہ منقبت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ جب آپ کو نبی بنانے کی باری آئی تو مالک الملک نے آپ کو کسی ایک قبیلے کے لیے نہیں، کسی ایک خاندان کے لیے نہیں، کسی ایک بستی کے لیے نہیں، کسی ایک شہر کے لیے نہیں، کسی ایک ملک کے لیے نہیں، بلکہ آپ پوری دنیا کے لیے نبی بن کے آئے، اور کسی کی نبوت 1 سال کے لیے، کسی کی نبیت 2 سال کے لیے، کسی کی 10 سال کے لیے، کسی کی 100 سال کے لیے، کسی کی 950 سال کے لیے، لیکن جب تک میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا معاملہ ہے اور آپ کی رسالت کا معاملہ ہے تو اللہ مالک الملک نے آپ کو قیامت تک کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس وما ارسلناک الا کافۃ للناس، ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے، ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے رسول بنا کے بھیجا ہے، پوری انسانیت کے لیے، جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے اور جہاں پر سورج غروب ہوتا ہے، جہاں تک انسانیت کے آثار موجود ہیں، اور جب تک اس انسانیت دنیا میں موجود ہے آپ سارے انسانوں کے نبی بن کے آئے ہیں، خوشخبری دینے والے ہیں اور ڈرانے والے ہیں، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں اور اکثر لوگوں کو علم نہیں ہے۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ، کہہ دیجئے کہ اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم تمام کی طرف نبی بن کے آیا ہوں، الذی لہ ملک السماوات، اور وہ اللہ جو آسمانوں کا مالک ہے اور زمینوں کا مالک ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، وہ زندگی بھی بخشتا ہے اور مارتا بھی ہے، فآمنوا باللہ ورسولہ، تم اللہ پر بھی ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر بھی ایمان لاؤ، اور وہ رسول جو نبی ہے اور کسی سے پڑھا ہوا نہیں ہے، الذی یؤمن باللہ، وہ نبی جو اپنے اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اس کی باتوں پر یقین رکھتا ہے، واتبعوہ لعلکم تہتدون، اور تم اس نبی کی اتباع کرو اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ اور ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ ان آیات میں بھی اللہ نے اپنے نبی کے حوالے سے پہلی بات کہ نبی کریم پوری دنیا کے لیے نبی بن کے آئے، سارے انسانوں کے لیے نبی بن کے آئے، اور دوسری بات اللہ نے اپنے اس نبی کی نبوت کو تسلیم کرنے کا حکم دیا، اور تیسری بات اگر تم اس نبی کی نبوت کو تسلیم کر کے اس کی اتباع میں جیو گے اور اس کی پیروی کر کے
کو اختیار کرو گے اور اس کے طریقے پہ چلو گے، جو اس کے طریقے پہ چلتا ہے وہ ہدایت پہ ہے، وہ راہ راست پہ ہے، وہ صراط مستقیم پہ ہے، وہ شخص با ہدایت ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص نبی کی سنت پہ عمل پیرا نہیں اور نبی کے طریقے کو اختیار نہیں کرتا، وہ شخص ہدایت پہ نہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت کی یہ فرمان صحیح مسلم کی حدیث کہ نبی کریم نے فرمایا من قال اشہد ان لا الہ الا اللہ، جس بندے نے یہ کہا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، جس بندے نے یہ کہا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور بے شک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَابْنُ عَمَتِهِ، اور بے شک عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے بھی ہیں اور اس کی بندی کے فرزند بھی ہیں، اور اللہ کا وہ کلمہ ہے جو اس نے مریم علیہ السلام کی طرف ڈالا ہے، اور اللہ کی روح ہے اور اس کی طرف سے روح ہے، وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ، اور جس بندے کے عقیدے میں یہ اس بات بھی شامل ہے، آپ کو رسول ماننے کے بعد اس کے عقیدے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جنت بھی حق ہے اور آگ بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے، ادخلہ اللہ من ای ابواب الجنت الثمانیۃ الشاء، جب اللہ کو ایک ماننے کے بعد اور اس کی الوہیت کی گواہی دینے کے بعد اور آپ کی رسالت کو تسلیم کرنے کے بعد اور آپ کو نبی ماننے کے بعد اور آپ کی نبوت پر یقین رکھنے کے بعد قیامت کے دن آئے گا اس عقیدے کے ساتھ اور اس نظریے کے ساتھ، ہم اس خوش نصیب کو قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے اس کے سامنے کھول دیں گے، جس دروازے سے چاہے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ آپ کی رسالت یہ قیامت کے دن جنت میں جانے کا سبب بنے گی اور جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گی۔ نبی کریم کا ارشاد گرامی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے حضرت عباس بن عبد المطلب یہ بات فرماتے ہوئے سنتے ہیں، فرمایا ذاق طعم الایمان، وہ آدمی ایمان کی لذت کو چکھ لیتا ہے، وہ آدمی ایمان کی چاشنی کو محسوس کرتا ہے، وہ آدمی ایمان کا مزہ چکھتا ہے، ایمان کی لذت اسے نصیب ہوتی ہے۔ وہ کون آدمی ہے جس کو ایمان کی لذت محسوس ہوتی ہے؟ ذاق طعم الایمان، ایمان کا ذائقہ چکھتا ہے، من رضی باللہ ربا، جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہے اور اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہے، محمد الرسول، اور اس کی تیسری نشانی کہ وہ محمد کریم کے رسول ہونے پہ راضی ہے، جو آپ کی رسالت پر یقین رکھتا ہے، آپ کو رسول تسلیم کرتا ہے، آپ کی رسالت پر پختہ اعتماد کرتا ہے اور آپ کی رسالت کا عقیدہ رکھتا ہے، وہ ایمان کی لذت کو چکھتا ہے اور ایمان کی چاشنی کو محسوس کرتا ہے۔ جو آپ کو رسول ماننے کو تیار نہیں، وہ کبھی ایمان کی لذت حاصل نہیں کر سکتا اور ایمان کی چاشنی کو محسوس نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد گرامی ہے، آپ فرماتے ہیں، آپ کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص یہ کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے چلا گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وانی رسول اللہ، اور بے شک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، لا یلقى اللہ بہما عبد غیر شاک فیہما، جب آدمی اس پہلی بنیاد کے 2 حصوں پر اعتقاد رکھتے ہوئے اور یقین رکھتے ہوئے بغیر شک کے، بغیر تردد کے، نہ اس کو اللہ کی الوہیت میں شک ہے، نہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں شک ہے، جب قیامت کے دن رب ذوالجلال کی ملاقات ان دو جزوں کے ساتھ اور ان 2 بنیادی باتوں کے ساتھ کرے گا، اللہ تعالیٰ ان 2 بنیادی عقائد کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ اس کو اپنی جنت کے اندر داخل کرے گا، الا دخل الجنت، کہ وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کوئی شخص رسالت کا منکر ہے اور آپ کی رسالت کا انکار کرتا ہے تو اس کو یاد رکھنا چاہیے وہ قیامت کے دن صرف آپ کی رسالت کا منکر ہونے کی وجہ سے جہنم کی آگ کے اندر چلا جائے گا۔ بے شک وہ اللہ کو رب مانتا ہے،
بے شک وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتا ہے، بے شک وہ کسی آسمانی کتاب پہ یقین رکھتا ہے، لیکن جب آپ کی نبوت کا اعلان کر دیا گیا اور جب آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا، پھر آپ کی نبوت کا اعلان سننے کے بعد وہ آپ کی رسالت پر یقین نہیں رکھتا تو اس کو اپنے انجام سے واقف رہنا چاہیے، وہ کل قیامت کے دن جہنم کی آگ کا ایندھن بنے گا۔ نبی کریم کے ارشاد گرامی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں مجھ محمد کریم کی جان ہے، لا يسمع بی احد من هذه الامت یہودی ولا نصرانی، اس امت میں سے کوئی آدمی، کوئی یہودی یا کوئی عیسائی جس کو میرے نبی ہونے کا پتہ چل گیا اور جس کو معلوم ہو گیا کہ محمد کریم نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا ہے، ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به، پھر وہ یہودی اور عیسائی مجھ پر ایمان لائے بغیر اور جو دین مجھ پر نازل کیا گیا ہے اس کو تسلیم کیے بغیر مر جاتا ہے، کل اس یہودی اور عیسائی کا انجام کیا ہوگا؟ فرمایا الا کان من اصحاب النار، یہ یہودی اور عیسائی جو میری نبوت کا اعلان سننے کے بعد مجھ کو نبی نہیں مانتا وہ قیامت کے دن جہنم کی آگ کے اندر چلا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلا حق ہے کہ آپ کو رسول تسلیم کیا جائے، اور جن لوگوں کو آپ کی رسالت پر ایمان اور یقین تھا ان کی حالت اور کیفیت یہ تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی کریم معراج پہ گئے اور معراج کے سفر سے واپس پلٹے تو پھر مکے والوں نے باتیں شروع کی، کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان راتوں رات بیت المقدس سے بیت اللہ سے بیت المقدس کی طرف، مسجد حرام سے بیت المقدس کی طرف، اور پھر راتوں رات 7 آسمانوں کی سیریں کرنے کے بعد بھی واپس آ گیا ہو، اور وہ لوگ جو نئے مسلمان تھے، کچھ لوگ نبی کریم کے یہ واقعہ سننے کے بعد براہ راست سے بھٹک بھی گئے، باتیں کرنے لگے اللہ کے نبی کے حوالے سے، حتیٰ کہ باتیں کرتے کرتے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو یہ سارا ماجرا سنایا۔ ابوبکر تیرا کیا خیال ہے؟ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں رات کی کسی مرحلے میں مسجد حرام سے بیت المقدس گیا ہوں اور بیت المقدس سے 7 آسمانوں کی سیر کر کے واپس پلٹا ہوں، کیا تم ماننے کو تیار؟ کہنے لگے نہیں یہ ہو تو نہیں سکتا۔ کہتے ہیں یہ بات تو تیرا نبی محمد کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان دیکھیے اور یقین دیکھیے، آپ کی رسالت پر اعتماد دیکھیے۔ جب مشرکین نے کہا یہ بات تو تیرا نبی محمد کہتا ہے، ابوبکر صدیق اس کے جواب میں فوراً آگے سے کہتے ہیں لَإِن كَانَ قَالَ ذَلِكَ لَقَدْ صَدَقَ، اگر یہ بات محمد کریم نے کہی ہے تو سچ کہا ہے، یہ بات محمد کریم نے کہی ہے تو بات سچی ہے، یہ بات سچی ہے۔ قالوا او تصدقه انه ذهب الليلة الى بیت المقدس، کہنے لگے کیا تو اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ راتوں رات بیت المقدس کا سیر کر کے تشریف لائے ہیں اور صبح سے پہلے واپس پلٹ آئے ہیں؟ قال نعم انی لأصدقه فيما هو ابعد من ذلك اصدقه بخبر السماء في غدوة او روحة، میں تو اس سے بھی زیادہ بعید بات کہ صبح و شام وہ پیغمبر کہتا ہے کہ صبح و شام میرے اوپر وحی آتی ہے، جب میں اس وحی لانے والے فرشتے کو اور وحی کو مان چکا ہوں تو پھر بیت المقدس کا جانا کی طرف جانا یہ کیوں نہ مانوں اور اس کی تصدیق کیوں نہ کروں؟ ایمان ہو تو ایسا ہو۔ حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آدمی سے گھوڑا خریدا اور وہ آدمی گھوڑا دینے سے مکر گیا۔ اللہ کے رسول اسے کہتے ہیں تو نے طے کی ہے قیمت گھوڑے کی اور اپنی قیمت وصول کیجیے اور گھوڑا میرے حوالے کیجیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن ہوا یہ، وہ کہنے لگا اگر آپ سچے ہیں تو گواہ پیش کیجیے، اگر آپ سچے ہیں تو گواہ پیش کیجیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت کوئی گواہ موجود نہیں تھا، لیکن حضرت خزیمہ جب چلتے ہوئے اسی مجلس میں آ گئے۔ حضرت خزیمہ نے جب دیکھا کہ یہ اللہ کے نبی، یہودی اللہ کے نبی سے گواہی کا مطالبہ کرتا ہے، یہ فوراً کہہ اٹھے کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے آپ سے گھوڑا
بات ختم ہو گئی، گھوڑا آپ نے لے لیا، اور لینے کے بعد نبی کریم نے حضرت خزیمہ کی طرف دیکھا، خزیمہ تو نے کس طرح کہہ دیا ہے کہ میں نے گھوڑا خریدا ہے جبکہ تو موجود نہیں تھا؟ حضرت خزیمہ کہتے ہیں اللہ کے نبی، ہم نے آپ کے کہنے پہ اللہ کا دین جو آپ لے کے آئے ہیں جب اس کو سچا مان لیا ہے تو گھوڑا خریدنا تو اس سے چھوٹی بات ہے، ہم رسالت پر یقین رکھتے ہیں، ہم نے آپ کے کہنے پہ اللہ کی وحی کو تسلیم کر لیا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو پھر اس بات کی ہم کیوں نہ گواہی دیں اور اس کی تصدیق کیوں نہ کریں کہ اللہ کے نبی کی رسالت پر ایمان اور آپ کی بات کے اوپر یقین ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا حق وہ آپ کی عزت اور توقیر کرنا ہے، آپ کا ادب اور آپ کا احترام کرنا ہے، آپ کی تعظیم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بھی اس بات کا حکم دیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی اس بات کے اوپر گواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں سورۃ نور میں، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، نبی کریم کو اس انداز سے نہ پکارو جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے وقت آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنے کا انداز اختیار نہ کرو، بلکہ رسول کریم سے بات کرنی ہے تو ادب سے بات کرنی ہے، گفتگو کرنی ہے تو ادب کے دائرے میں کرنی ہے، نیچی آواز سے کرنی ہے، پست آواز میں کرنی ہے۔ رسول کریم کو آپس میں بلاتے وقت جس طرح ایک دوسرے کو آوازیں دیتے ہو اور نام لے کے بلاتے ہو، نبی کریم کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو نام لے کے آواز نہ دو بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادب اور احترام کے ساتھ پکارو۔ قد جعل اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، اللہ تعالیٰ آنکھ بچا کے نکلنے والوں کو جانتا ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو اس کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، کہیں ان کو کوئی فتنہ نہ آ جائے اور کہیں دردناک عذاب ان کو نہ پہنچ جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ساتھ بات کرنے کا انداز اور بات کرنے کا طریقہ سکھا دیا ہے۔ بات کرنی ہے تو ادب سے اور احترام سے کرنی ہے، آپس میں ایک دوسرے کو بلانے کی طرح نبی کریم کو نہیں بلانا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ ہے، نبی کریم فرماتے ہیں ما من مؤمن الا وانا اولی الناس به فی الدنیا والآخرہ، کسی بھی مومن کے لیے دنیا و آخرت میں اگر کوئی سب سے زیادہ قریبی ہے تو وہ مجھ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، میری ذات اور میری شخصیت ایک مومن کے لیے دنیا و آخرت میں سب سے زیادہ قریبی ہے۔ اور قرآن نے بھی کہا نبیو اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی کریم مومنوں کو ان کی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں، اور نبی کی بیویاں وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دن مجلس قائم تھی، حضرت عمر فاروق بھی اس مجلس کے اندر موجود تھے اور حضرت ابوبکر صدیق بھی اس مجلس کے اندر موجود تھے۔ بنو تمیم کا ایک لشکر آتا ہے اور اس لشکر پر امیر مقرر کرنے کے حوالے سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے تھے کہ قعقاع بن معبد کو اس لشکر کا امیر بنایا جائے، اور عمر بن خطاب کی رائے تھی کہ اقرا بن حابس کو اس لشکر کا امیر بنایا جائے۔ عمر بن خطاب نے اپنی رائے پیش کر دی اور ابوبکر صدیق نے عمر بن خطاب کے مقابلے میں اپنی رائے پیش کر دی۔ جب ابوبکر صدیق نے یہ رائے پیش کی تو حضرت عمر بن خطاب کہنے لگے ابوبکر صدیق سے، آپ ہر موقع پہ میری رائے کی مخالفت کرتے ہیں، میں ایک مشورہ دیتا ہوں آپ اس کے الٹ مشورہ دیتے ہیں۔ آپس میں جب بات ہونے لگی اور آوازیں بلند ہونے لگی، بات اونچی ہو گئی، اسی دورانیے میں رب ذوالجلال نے جب پیغمبر علیہ السلام کی موجودگی میں صحابہ اکرام کی آوازیں بلند ہونے لگی، مالک الملک نے آسمان سے یہ آیت نازل کی سورۃ حجرات کی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اور ایمان کی نعمت اپنے سینے میں سمیٹنے والوں، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور پیغمبر علیہ السلام کو اس انداز سے نہ پکارو
جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، اور اگر تم نے اپنی آوازوں کو نبی کی آواز میں بلند کر لیا، یہ نبی کریم کو بھی اسی انداز سے پکارنا شروع کر دیا جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو آوازیں دیتے ہو، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ پیغمبر کی آواز سے اپنی آواز بلند کرنے کی وجہ سے، یہ نبی کو عام انداز میں پکارنے کی وجہ سے تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور ضائع ہو جائیں گے، اور تم کو اس بات کا شعور بھی نہیں ہوگا۔ نبی کی آواز سے آواز کو بلند کرنا یہ انسان کے اعمال کی بربادی کا سبب بنتا ہے۔ اس میں آتا ہے کہ عمر بن خطاب نے جب یہ آیتیں نازل ہوئی پھر اس قدر پست انداز سے اور پست آواز سے بات کرتے تھے حتیٰ کہ نبی کریم کو دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا، عمر تو نے کیا بات کہی؟ حضرت ثابت بن قیس کا واقعہ بھی انہی آیات کے حوالے سے، جب یہ آیتیں اتری ان کی آواز قدرتی طور پہ اونچی تھی، اور ان آیتوں کے نزول کے بعد گھر میں بیٹھ گئے، کافی دن گزرے گئے، نبی کریم نے پوچھا ثابت نظر نہیں آ رہا، ثابت بن قیس کدھر ہے؟ آخرکار حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میرا گھر اس کے گھر کے پاس ہے، اور میں اس کا پتہ کر کے آتا ہوں، حالات معلوم کرتا ہوں، خیر ہے، بیمار تو نہیں، صحت تو ٹھیک ہے۔ جب اس کے گھر پہنچے تو گھر میں بیٹھے اور روئے جا رہے ہیں۔ حضرت صاحب کہتے ہیں ثابت کا مسئلہ کیا ہے، روتا کس بات میں؟ کہتا ہے میری تو ساری زندگی کی نیکیاں برباد ہو گئی ہیں، میری آواز تو ایسے ہی اللہ کی طرف سے اونچی ہے، اور اللہ کہتے ہیں کہ جو نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کرے گا اس کی نیکی، اس کے عمل برباد ہو گئے، میرے تو عمل برباد ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ثابت کی یہ کیفیت حضرت سعد آ کے بیان کرتے ہیں، اور پھر نبی کریم فرماتے ہیں اس کو بلاؤ، اور بلانے کے بعد آپ نے فرمایا ثابت تیری آواز تو ویسے قدرتی طور پہ اونچی ہے، جو تیرے اختیار سے باہر ہے، تو ان لوگوں میں نہیں ہے جس کا عمل برباد ہو جائے، بلکہ تو اہل جنت میں سے۔ اس انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کرنا یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے منافی ہے، اور اللہ تعالیٰ حکم دیتے اپنے بندوں کو کہ جو نبی کا احترام کرتا ہے، پیغمبر کا ادب کرتا ہے، رسول کا احترام کرتا ہے، کل قیامت کے دن فلاح اور کامیابی کا سہرا انہی کے گلے میں آنے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، وہ لوگ جو آپ پر ایمان لے آئے، وَعَزَّرُوهُ، اور آپ کی تائید کرتے رہے، وَنَصَرُوهُ، اور آپ کی مدد کرتے رہے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی پیروی کرتے رہے جو آپ کے ساتھ نازل کیا گیا، اس قرآن کی اتباع کرتے رہے جو آپ کے ساتھ اتارا گیا، اس قرآن کے پیچھے چلتے رہے جو آپ کے اوپر اتارا گیا، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جو نبی پر ایمان پہ لے آئے، جو پیغمبر علیہ السلام کی تائید کرتے رہے، جو آپ کی نصرت کرتے رہے، آپ کا ادب کرتے رہے، اور آپ پر اترتے ہوئے نور کی پیروی کرتے رہے، کل قیامت کے دن ان خوش نصیبوں کو اللہ کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کرنے والے ہیں۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں سورۃ فتح میں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا ہے، ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم اللہ پر بھی ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر بھی ایمان لاؤ، وَتُعَزِّرُوهُ، اور اس کی تعریف کرو، وَتُعَقِّرُوهُ، اور اس نبی کی توقیر کرو، اس پیغمبر کا احترام کرو، اس نبی کا ادب کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اپنا صبح و شام اپنے اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کرنے کا حکم دیا ہے۔ عروہ بن مسعود ثقفی صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب جاتے ہیں اللہ کے نبی سے ملاقات کرنے کے لیے اور حدیبیہ کی اس صلح میں شروط طے کرنے کے لیے، وہ صحابہ کرام کا نبی کریم کے ساتھ جو معاملہ ہے اس کا نقشہ اپنے الفاظ میں یوں کھینچتے ہیں، کہتے ہیں واللہ لقد وفدت علی الملوک، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں سفیر بن کے، اور بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس وفد کی صورت میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا، کیسر کے پاس بھی گیا، کسرا کے پاس بھی گیا، نجاشی کے پاس بھی گیا، روم کے بادشاہ کی طرف، حبشہ کے بادشاہ کی طرف اور ایران کے بادشاہ کی طرف، واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے مشرک تھا مومن، قسم کس کی اٹھا؟ مشرک تھا، مومن نہیں تھا، کافر تھا، مومن مسلمان نہیں تھا، مکہ والوں کا نمائندہ بن کے آتا ہے،
قسم پھر بھی اللہ کی اٹھاتا ہے، واللہ ہے، مجھے اللہ کی قسم ہے، مجھے اللہ کی قسم ہے، ان رأیت ملکا قط يعظمه اصحابه ما يعظم اصحاب محمد محمدا، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا جو تعظیم اور جو احترام اور جو ادب میں نے محمد کریم کے صحابہ کو محمد کریم کا ادب کرتے دیکھا ہے، بڑے بڑے بادشاہوں کے نوکر اور غلام اپنے بادشاہوں کا وہ ادب نہیں کرتے جو نبی کے صحابہ اپنے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرتے ہیں۔ اور پھر ادب کی صورت آگے ذکر کی، واللہ ان تنخم مخامتا، اگر نبی کریم تھوکتے بھی ہیں تو صحابہ کرام پیغمبر علیہ السلام کا تھوک زمین پہ نہیں گرنے دیتے، اپنے ہاتھ کے اندر سمیٹ لیتے ہیں۔ بدلک بہا وجہہ وجلدہ، اپنے جسم پہ اس کو مل لیتے ہیں۔ وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ، اور جب حبیب کبریا ان کو حکم دیتے ہیں تو بڑی جلدی کے ساتھ اپنے نبی کا حکم پورا کرتے ہیں۔ وَإِذَا تَوَضَّأَ، اور جب اللہ کے نبی وضو کرتے ہیں، قَعَدُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ، تو پھر قریب تھا کہ آپ کے وضو کا گرنے والا پانی بھی اپنے دامن میں سمیٹنے کے لیے ایک دوسرے سے لڑتے تھے۔ اس انداز سے وہ پیغمبر علیہ السلام کے احترام کرتے تھے۔ وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ، جب نبی کریم گفتگو کرتے تو یہ آپ کے شاگرد اور آپ کے مدرسے کے طالب علم اور آپ پر ایمان لانے والے اس قدر احترام میں ڈوبے ہوئے، جب آپ گفتگو کرتے کہ اپنی آوازوں کو پست کر لیتے۔ وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِمْ نَظْرَ تَعْلِيمًا لَهُ، اور اللہ کے نبی کا اس قدر احترام کہ کوئی شخص بھی آنکھ بھر کے نبی کریم کی طرف دیکھنا گوارا، آنکھ بھر کے، آنکھ پھاڑ کے، یوں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نبی کریم کے سامنے نہیں بیٹھتے تھے، احترام کی وجہ سے اپنی نگاہوں کو نیچا رکھتے تھے۔ یہ ادب و احترام، اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کا ایک واقعہ، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب اللہ کے نبی مدینہ تشریف لے آئے تو یہ میزبان رسول نے اپنا گھر اپنے حبیب کے سامنے پیش کر دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے والے منزل میں رہنے لگے اور حضرت ابو ایوب اوپر والے منزل میں۔ حضرت ابو ایوب کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، میں نہیں چاہتا کہ آپ نیچے والے مکان میں ہوں اور میں اوپر والے مکان میں ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ اوپر والے مکان میں رہیں اور میں نیچے والے مکان میں ہوں۔ رسول کریم فرمانے لگے یار میری راحت اسی میں ہے کہ جب دوست آتے ہیں، ساتھی آتے ہیں ملنے کے لیے، بار بار جب وہ اوپر چڑھیں گے تو ان کے لیے مشکل ہوگی، میرے لیے مشکل ہوگی، میرا راحت اور میرا سکون نیچے والی منزل میں رہنے میں۔ آخر کار نبی کریم کی راحت اور آپ کے آرام کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت ابو ایوب اپنے موقف سے پیچھے ہٹے۔ کہتے ہیں ایک رات ہم اوپر میاں بیوی سوئے ہوئے تھے، رات کی تاریکی میں ہمارا گھڑا ٹوٹ گیا، پانی کا مٹکا جو ہم پینے کے لیے رکھا ہوا تھا وہ ٹوٹ گیا۔ اب ہمیں اس بات کا اتنا احساس کہیں پانی چھت سے ٹپک کے نبی کریم کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے۔ کہتے ہیں ہمارے پاس سخت سردی کی راتوں میں سردی سے بچنے کے لیے سوائے ایک کمبل کی کوئی اور کپڑا بھی موجود نہیں تھا، کوئی اور لحاظ بھی موجود نہیں تھا۔ ہم نے جو ہی پانی کا مٹکا ٹوٹا اور پورے کمرے کی چھت میں پانی پھیلنے لگا، ہم نے وہ اپنا کمبل اٹھایا اور وہ پانی کے اوپر ڈال دیا تاکہ وہ پانی کمبل میں آ جائے اور پانی کی ایک بوند بھی نبی کریم کے اوپر نہ گرنے پائے۔ یہ ادب اور یہ احترام صحابہ کرام نے اپنے نبی کے ساتھ کیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس انداز سے وہ لوگ پیش آئے ہیں۔ تیسرا حق اللہ کے نبی سے محبت کرنا ہے، اللہ کے نبی سے محبت کرنا ہے، اور یہ ایک مومن کے ایمان میں واجب کا درجہ رکھتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے خاندان کے لوگ اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہاری تجارت جس کے گھاٹے کا ڈر تمہارے ذہنوں پہ سوار ہے اور تمہارے مسکن جس میں تم رہتے ہو، جن کو تم پسند کرتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر یہ 8 چیزیں تم کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ محبوب ہو چکی ہے، اگر ان 8 چیزوں کی محبت، باپ، اولاد، بیوی، بھائی، خاندان، تجارت، کوٹھیے، مکان، اگر ان 8 چیزوں کی محبت اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اور جہاد کی محبت سے آگے بڑھ چکی ہے، فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر اس بات کا انتظار کرو کہ تمہارے اس رویے پہ اللہ آسمان سے عذاب نازل نہ کر دے۔
واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتے۔ نبی کریم کا فرمان ہے، مجھے قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس وقت تک تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والد اور اپنی اولاد اور پوری دنیا کے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ محبوب اور عزیز نہ جان لے۔ جب تک اپنے اولاد اور اپنے والدین اور پوری دنیا کے لوگوں کے مقابلے میں مجھے سب سے زیادہ محبوب نہ سمجھ لے، اس وقت تک کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس موضوع پہ تفصیلی گفتگو محبت رسول اور اس کے تقاضے کل ہمارے معزز مہمان مکتب دہلیہ سوق کے اندر کریں گے، لیکن یہ آپ کا حق ہے آپ سے محبت کرنا۔ چوتھا حق آپ کی اتباع کرنا، آپ کی پیروی کرنا، آپ کے پیچھے چلنا۔ اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو چیز رسول کریم آپ کو دے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے رسول کریم تم کو منع کرے اس کو چھوڑ دو، واتقوا اللہ، ان عمل بھی نبی کریم کے عمل سے ملتا نہیں ہے۔ لیکن افسوس جو کام کرنے کا تھا اس کی ہم کو پرواہ نہیں، اور جس کام کی دلیل نہیں تھی اس کے لیے میں نے شب و روزے کیے۔ خیال کرنا، آپ کی اتباع کرنا آپ کا حق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما کان وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، کسی مومن مرد کے لیے اور مومن عورت کے لیے جب اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ آ جائے، اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ آ جائے تو پھر اس کا اپنا اختیار باقی نہیں رہتا، پھر اس کا اپنا اختیار باقی نہیں رہتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، پھر اس کا اپنا اختیار باقی نہیں رہتا۔ اور اللہ تعالیٰ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور رسول کی نافرمانی کرتا ہے وہ واضح طور پہ گمراہی کا شکار ہوتا ہے۔ آپ کا حق ہے آپ کی اتباع کی جائے اور آپ کی پیروی کی جائے اور آپ کی نافرمانی سے بچا جائے۔ اور یقیناً اللہ فرماتے اپنی کتاب میں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو باطل کرنا نہ دو۔ اور اللہ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کریم کی اطاعت کرو، واحذروا فإن تولیتم، اور اس کی مخالفت سے بچو، اس کی مخالفت سے بچو، فإن تولیتم، اور اگر تم منہ پھیر گئے، فاعلموا انما علی رسول البلاغ المبین، ہمارے رسول کے اوپر تو صرف پہنچا دینا ہے، واضح طور پہ پہنچانا یہ رسول کی ذمہ داری ہے۔ یاد رکھیں اگر ہم نبی کریم کی اتباع کرتے ہیں، آپ کی پیروی کرتے ہیں، اللہ دنیا بھی سنوارنے والے ہیں اور آخرت بھی بنانے والے ہیں۔ نبی کریم فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری کی ساری امت جنت میں چلی جائے گی مگر وہ بدبخت جو جنت میں جانے سے انکار کر دے گا۔ فرمایا کون ہے؟ صحابہ پوچھتے کون ہے جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، ومن عصانی فقد ابا، جو میری نافرمانی کرے گا وہ جنت میں جانے سے انکار کر دے گا۔ نبی کریم کا پانچواں حق آپ پر درود پڑھنا ہے۔ آپ کا نام سننے کے بعد آپ کا درود پڑھنا، اس کا حکم اللہ نے قرآن میں بھی دیا ہے اور نبی کریم کے فرمان میں بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اپنے نبی پر رحمت نازل کرتا ہے اور ملائکہ اپنے نبی کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی نبی کریم پر درود پڑھو اور آپ کے اوپر سلام پیش کرو۔ جب یہ آیتیں اتری صحابہ نے کہا اللہ کے نبی سلام کا طریقہ تو ہم نے سیکھ لیا کہ ہم تشہد کے اندر آپ پر یہ سلام پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ پر درود کس طرح پڑھے؟ تو نبی کریم نے درود ابراہیمی صحابہ کرام کو سکھایا۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس حق کی ادائیگی کے لیے اس کا فائدہ کیا ملے گا؟ فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، تو میرے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ اس خوش نصیب پر اپنی 10 رحمتیں نازل کرے۔ آپ نے فرمایا ہے قیامت کے دن وہ لوگ سب سے زیادہ میرے قریب ہوں گے جو دنیا میں سب سے زیادہ میرے اوپر درود پڑھتے ہیں۔ اور آج جمعرات بھی ہے، جمعرات اور جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھنے کا نبی کریم نے حکم بھی دیا ہے۔ اللہ آپ کا ایک ایک حق ایک ایک گھنٹے میں بھی شاید بیان نہ ہو سکے، لیکن وقت کی قلت کے پیش نظر میں اختصار کے ساتھ آپ کے حق گنوا لیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں رہے کہ یہ کام ہے جو میں نے اپنے نبی کے حوالے سے کرنے ہیں، اور جو آج
جن سے میرا دامن خالی نظر آتا ہے۔ آپ کا چھٹا حق آپ کا دفاع کرنا ہے، آپ کی حمایت کرنا ہے، اور آپ کی ناموس کی حفاظت کرنا ہے، آپ کی عزت کا دفاع کرنا ہے، آپ کی بات کا دفاع کرنا ہے، آپ کی ذات کا دفاع کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا بہ وعزروہ، بے شک وہ لوگ جو آپ پر ایمان لائے، بس وہ لوگ جو آپ پر ایمان لائے اور آپ کی تائید کرتے رہے اور آپ کی مدد کرتے رہے اور اس نور کی پیروی کرتے رہے جو آپ پر نازل کیا گیا، وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بے شمار ایسے واقعات موجود ہیں جو دن رات نبی کریم کا پہرا دیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے۔ رات بھر جاگنے کے واقعات بھی صحابہ کے ملتے ہیں، پوری رات کھڑے ہو کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا دیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی پوری حفاظت کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا پورا دفاع کرتے۔ آپ کا ساتواں حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نصرت کرنا ہے، آپ کے دین کی نصرت کرنا ہے، آپ کے دین کی نصرت کرنا ہے۔ دین کو سیکھنا، دین پر عمل کرنا، دین کو آگے لے کے چلنا اور دین کی تبلیغ کرنا۔ نمبر 1 دین کو سیکھنا، نمبر 2 دین پر عمل کرنا، اور نمبر 3 اس دین کو سیکھنے کے نتیجے میں آنے والی مصیبتوں کو برداشت کرنا اور پھر اس سیکھے ہوئے دین کو لے کے آگے چلنا۔ یہ ایک مومن کی ذمہ داری ہے اور یہ نبی کریم کا حق ہے، یہ نبی کریم کا حق ہے۔ لیکن افسوس آج دین سیکھنے کے لیے میرے پاس وقت موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بھی حکم دیا ہے اور اللہ نبی کریم نے بھی فرمایا ہے جاہدوا المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم، مشرکین سے جہاد کرو اپنے بالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ اور اپنی زبانوں کے ساتھ، مال کے ساتھ بھی، جان کے ساتھ بھی اور زبان کے ساتھ بھی۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے ساتھ لڑنے کا اور جہاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ، اللہ جاننا چاہتا ہے کہ کون اس کی مدد کرتا ہے اور کون اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ بن دیکھے ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے اور قوت والا ہے اور طاقت والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 8واں حق آپ کے دوستوں سے دوستی کرنا اور آپ کے دشمنوں سے دشمنی کرنا ہے۔ اور اس موضوع پہ میں نے پچھلے جو درس دیا تھا وہ تفصیل کے ساتھ دیا تھا کہ ایک مومن جو اللہ کے نبی کو رسول مانتا ہے وہ آپ کے دوستوں سے دوستی کا اظہار کرے گا اور آپ کے دشمنوں سے دشمنی کا اظہار کرے گا۔ وہ آپ کے دوستوں سے دوستی، جن سے اللہ کے نبی محبت کرتے ہیں، جس چیز سے نبی کریم محبت کرتے ہیں وہ اس سے محبت کریں گے، اور جس چیز سے اللہ کے نبی نفرت کرتے ہیں اور جس چیز کو اللہ کے نبی ناپسند کرتے ہیں وہ ان کو ناپسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، اللہ تعالیٰ تم کو منع کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ دین کے بارے میں لڑائی کی اور آپ کو آپ کے گھروں سے نکالا، مکہ کے مشرکین نے آپ کو مکہ سے نکلنے پہ مجبور کیا، وظاہروا علی اخراجکم، اور آپ کے نکلنے پر مدد کی، ان تولوہم، اللہ ان سے محبت کرنے سے تم کو منع کرتا ہے، ومن یتولہم فاولئک هم الظالمون، جو پھر بھی کافروں سے اور مشرکوں سے محبت کرے گا، ان سے دوستی کرے گا، یہ لوگ ظلم کرنے والے ہیں۔ حتیٰ کہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم، اور ایمان والو اپنے باپ، اپنے اباؤ اجداد اور اپنے بھائیوں کو بھی اپنے دوست نہ بناؤ، ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ کفر کو ایمان پر ترجیح دیتے ہیں۔ میرا سگا بھائی وہ کفر پر رہنے کو ترجیح دیتا ہے، ایمان قبول نہیں کرتا، اسلام قبول نہیں کرتا، اس کے ساتھ بھی تمہیں محبت اور پیار کی بینگیں نہیں ڈالنی۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو تم میں سے ان سے دوستی کرے گا وہ بھی ظالموں میں شامل ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مکتوم کی ایک لونڈی تھی، نبی کریم کے بارے میں برا بھلا کہتی تھی، اللہ کے نبی کے یہ صحابی اس کو منع کرتے تھے۔ ایک رات اس نے جب دوبارہ بکواس کی تو صحابی رسول سے نبی کریم کے بارے میں وہ گستاخی اور گالی کے جملے برداشت نہ ہوئے اور پھر رات کو اٹھے، حالانکہ وہ ان کے 2 موتیوں جیسے بچوں کی ماں بھی تھی اور حاملہ بھی تھی۔ برچھا پکڑا، اس کے سینے پہ رکھا، اور یہ نبی نے صحابی اپنی بیوی 2 بچوں کی ماں جو اللہ کے نبی کے بارے میں برا کہتی تھی اس کے سینے پہ خنجر رکھ کے سینے کے اندر گھونپ دیتے ہیں اور اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ دوسرے دن اللہ کے نبی کے پاس معاملہ پہنچا، آپ صحابہ کو جمع کرتے ہیں، فرماتے ہیں میرا تم پر حق ہے اور میرا تم پر حق ہے، میں اس حق کے اوپر اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں
تم میں سے جس نے اس عورت کو قتل کیا وہ کھڑا ہو کے اقرار کر لے۔ حضرت عبداللہ بن مکتوم اٹھے، کہنے کہ اللہ کے نبی میں نے یہ کام کیا ہے۔ کیوں کیا ہے؟ فرمایا یہ میری بیوی ہے، میرے بچوں کی ماں ہے، میری لونڈی ہے، لیکن یہ ہمیشہ آپ کے بارے میں برا بھلا کہتی تھی اور آپ کے بارے میں اپنی زبان سے گندی گفتگو کرتی تھی، اور میں اس کو منع کرتا تھا، اور آج رات کو اس نے ایسے کیا اور مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ آپ کے بارے میں جو ہمارے سینے میں محبت ہے، اس محبت نے مجبور کیا کہ میں نے برسا پکڑا اور اس کے سینے میں بھونک دیا اور اس کو قتل کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سنے تو فرمایا یہ عورت اس کا خون رائے گا اور ضائع ہے، یہ گستاخ عورت ہے جو پیغمبر کی گستاخ ہے، اس کے بدلے میں کسی جان کو قتل نہیں کیا جائے گا، اس کا خون حاضر ہے، ضائع ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اس کے خون کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اس انداز سے نبی کریم کے صحابہ اپنے نبی کے ساتھ عقیدت کا اظہار کرتے تھے۔ نواں حق آپ کی اہل بیت اور آپ کے صحابہ سے محبت کرنا، آپ کی اہل بیت اور آپ کے صحابہ سے محبت کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں النبی اولی بالمؤمنین، نبی مومنوں کو ان کی جانوں سے زیادہ عزیز ہے، اور ان کی بیوییں اور اس کی بیوییں مومنوں کی مائیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن مجید میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی پہ الزام رکھا، مومنوں کو چاہیے تھا کہ جب پیغمبر کے گھرانے پہ اعتراض ہوا تھا تو وہ پہلے ہی سمجھ رہے تھے کہ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، کیونکہ ایک مومن کو چاہیے کہ وہ نبی کے گھرانے کا دفاع کرے اور نبی کے گھرانے کے ساتھ محبت کا اظہار کرے، آپ کے صحابہ کے ساتھ محبت کا اظہار کرے۔ فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دو، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر لے تو وہ صحابہ کرام کی ایک مٹھی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا بھی صحابہ کرام کی مٹھی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ 10واں حق کہ نبی کریم سے وفا کی جائے، جفا نہ کی جائے، وفا کی جائے، جفا نہ کی جائے، وہ کام نہ کیا جائے جو کل قیامت کے دن میرے اور آپ کے درمیان، میرے اور میرے نبی کے درمیان دوری کا باعث بن جائے، جس کی وجہ سے کل قیامت کے دن میں اپنے حبیب کے ہاتھ سے جام کوثر سے محروم ہو جاؤں۔ وہ کام نہ کیا جائے، اس کام کا نبی کریم نے تعلیم نہیں دی، جو آپ نے سکھایا نہیں، جس کے بارے میں آپ نے سمجھایا نہیں، جس کی آپ نے فضیلت نہیں بتائی، وہ آپ کے بارے میں بھی نہ کیا جائے۔ اس حوالے سے یہ چند باتیں ذہن میں رکھیے گا۔ آپ کی مدح سرائی میں مبالغہ کرنا، اور اس موضوع پہ شیخ فرید صاحب نے پچھلے دنوں گفتگو کی تھی، پچھلے جمعے میں، کہ غلو کرنا، حد سے بڑھنا، نہ اللہ کے بارے میں، نہ رسول کے بارے میں، نہ کسی کے بارے میں، یہ ایک مومن کے لیے جائز نہیں۔ آپ نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، میری مدح سرائی میں مجھے اتنا نہ بڑھا دینا اور اتنا نہ چڑھا دینا، اتنا مبالغہ آرائی نہ کرنا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کے ساتھ کیا۔ عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کو اللہ نے شاباش دی، ان کو نہیں، بلکہ اللہ نے ان کی اس روش میں اور ان کے اس کردار میں ان کے عمل کو کفر قرار دیا۔ عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کو اللہ کا بیٹا کہہ کے اللہ کے ساتھ کفر کیا ہے۔ آپ نے فرمایا عیسائیوں کی طرح تم بھی میرے ساتھ یہ سلوک نہ کرنا، انما انا عبدہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اور فرمایا اللہ کے نبی نے فقولوا عبد اللہ ورسولہ، مجھے یہی کہو کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ دوسری بات، آپ کے ساتھ جفا صورتوں میں سے اللہ کے نبی کے نام کی قسم کھانا یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من کانا حالفا فلا یحلف الا باللہ، جو تم میں سے قسم اٹھانا چاہے وہ صرف اللہ کی قسم اٹھائے، اللہ کے علاوہ کسی کی قسم اٹھانا جائز نہیں۔ جفا کی صورتوں میں سے آپ کی قبر مبارک پر عرس لگانا اور میلہ لگانا اور اکٹھ کرنا اور اجتماع کرنا، یہ بھی آپ کے حکم کی نافرمانی ہے۔ جفا یعنی آپ کے حکم کی نافرمانی ہے۔ فرمایا لا تجعلوا قبری وثنا، میری قبر کو ایسا بت نہ بنایا جائے، لا تجعلوا قبری وثنا لعن اللہ قوما اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا، اللہ لعنت کرتا ہے ایسی قوم پر جو نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بناتی ہے۔ آپ کی قبر کی نیت سے سفر کرنا، فرمایا لا تشدوا الرحال، تم کچاوے باندھ کے عبادت کی نیت سے سفر نہ کرو سوائے 3 جگہوں کے، سوائے مسجد حرام کی طرف، مسجد اقصی کی طرف اور مسجد نبوی کی طرف۔ مسجد نبوی کی نیت سے سفر کرنا یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے، اور آپ نے اجازت دی ہے کہ 3 مقام پر عبادت کی نیت سے سفر کر کے جا سکتے ہو، اس کے علاوہ کسی مقام پہ عبادت کی نیت سے سفر کر کے جانا یہ نبی کریم کے ساتھ جفا ہوگی۔
اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت دن کو منانا اور اس کے اوپر جلسہ جلوس اور مختلف قسم کی فنکشن کرنا، یہ بھی چونکہ ایسا عمل ہے جس کی نبی کریم کی 23 سالہ نبوت کی زندگی میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ 23 سالہ زندگی میں، آپ کی 23 سالہ زندگی میں صحابہ کے 60 سالہ دور میں حضرت امیر معاویہ کے زمانے تک، اور پھر اس کے بعد 110 ہجری میں آخری صحابی فوت ہوا۔ ائمہ اربعہ نے کسی کتاب میں اور محدثین نے کسی حدیث کی کتاب میں اس حوالے سے کوئی تعلیمات موجود نہیں ہے۔ جب ایک چیز جو دین کا حصہ نہیں، تو 350-400 سال کے بعد اگر کوئی شخص اس کو شروع کرتا ہے، وہ دین کا جز اور دین کا حصہ کیسے ہو سکتی ہے؟ ہمیں اپنے نبی سے جفا نہیں کرنی چاہیے، وفا کرنی چاہیے۔ اور ساتویں چیز دفاع کی صورتوں میں سے نبی کریم کے اوپر جھوٹی حدیثیں بنانا۔ آپ فرماتے ہیں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میرے اوپر جان بوجھ کے کوئی جھوٹ بولے گا، ایسی بات میرے ذمہ لگائے گا جو میں نے نہیں کی، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ کے اندر بنائے گا۔ یہ چند باتیں تھیں جو اپنے حبیب کے حوالے سے، یہ 10 حقوق میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اپنے حبیب کے اوپر، اپنے حبیب کے حوالے سے ان 10 حقوق کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور میرے عزیزو، یہ 10 حقوق آپ کے سامنے ہیں، لیکن ان کے لیے کوئی وقت مقرر، ان کے لیے نہ کسی مہینے کے انتظار کی ضرورت ہے، نہ کسی دن کے انتظار کی ضرورت ہے۔ زندگی بھر کے لیے کسی وقت بھی جہاں کہیں بھی ہے آپ یہ حق ادا کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے کسی وقت کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 1 ایمان لانا، نمبر 2 آپ کی اتباع کرنا، نمبر 3 آپ سے محبت کرنا، نمبر 4 آپ کا دفاع کرنا، نمبر 5 آپ کے دین کی نصرت کرنا، نمبر 6 آپ کا ادب کرنا، نمبر 7 آپ پر درود بھیجنا، نمبر 8 آپ کے دوستوں سے دوستی اور آپ کے دشمنوں سے دشمنی رکھنا، نمبر 9 آپ کے اہل بیت اور صحابہ سے محبت کا اظہار کرنا، اور نمبر 10 آپ کی جفا اور آپ کی مخالفت سے بچنا، آپ سے وفا کرنا، آپ سے جفا نہ کرنا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ حق ہمیں ہر وقت ادا کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی کریم کے عمل سے ملتا نہیں ہے، لیکن افسوس جو کام کرنے کا تھا اس کی ہم کو پرواہ نہیں، اور جس کام کی دلیل نہیں تھی اس کے لیے میں نے شب و روزے کیے۔ خیال کرنا، آپ کی اتباع کرنا آپ کا حق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا، کسی مومن مرد کے لیے اور مومن عورت کے لیے جب اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ آ جائے، اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ آ جائے، تو پھر اس کا اپنا اختیار باقی نہیں رہتا، پھر اس کا اپنا اختیار باقی نہیں رہتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، پھر اس کا اپنا اختیار باقی نہیں رہتا۔ اور اللہ تعالیٰ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور رسول کی نافرمانی کرتا ہے وہ واضح طور پہ گمراہی کا شکار ہوتا ہے۔ آپ کا حق ہے آپ کی اتباع کی جائے اور آپ کی پیروی کی جائے اور آپ کی نافرمانی سے بچا جائے۔ اور یقیناً اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو باطل کرنے نہ دو۔ اور اللہ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کریم کی اطاعت کرو، واحذروا فإن تولیتم، اور اس کی مخالفت سے بچو، اس کی مخالفت سے بچو، فإن تولیتم، اور اگر تم منہ پھیر گئے، فاعلموا انما علی رسول البلاغ المبین، ہمارے رسول کے اوپر تو صرف پہنچا دینا ہے، واضح طور پہ پہنچانا یہ رسول کی ذمہ داری ہے۔ یاد رکھیں اگر ہم نبی کریم کی اتباع کرتے ہیں، آپ کی پیروی کرتے ہیں، اللہ دنیا بھی سنوارنے والے ہیں اور آخرت بھی بنانے والے ہیں۔ نبی کریم فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری کی ساری امت جنت میں چلی جائے گی مگر وہ بدبخت تو جنت میں جانے سے انکار کر دے گا۔ فرمایا کون ہے؟ صحابہ پوچھتے کون ہے جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، ومن عصانی فقد ابا، جو میری نافرمانی کرے گا وہ جنت میں جانے سے انکار کر دے گا۔ نبی کریم کا 5واں حق آپ پر درود پڑھنا ہے۔ آپ کا نام سننے کے بعد آپ کا درود پڑھنا، اس کا حکم اللہ نے قرآن میں بھی دیا ہے اور نبی کریم کے فرمان میں بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اپنے نبی پر رحمت نازل کرتا ہے اور ملائکہ اپنے نبی کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔
اے ایمان والو تم بھی نبی کریم پر درود پڑھو اور آپ کے اوپر سلام پیش کرو۔ جب یہ آیتیں اتری صحابہ نے کہا اللہ کے نبی سلام کا طریقہ تو ہم نے سیکھ لیا کہ ہم تشہد کے اندر آپ پر یہ سلام پڑھتے ہیں، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ پر درود کس طرح پڑھے؟ تو نبی کریم نے درود ابراہیمی صحابہ کرام کو سکھایا۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس حق کی ادائیگی کے لیے اس کا فائدہ کیا ملے گا؟ فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، تو میرے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ اس خوش نصیب پر اپنی 10 رحمتیں نازل کرے۔ آپ نے فرمایا ہے قیامت کے دن وہ لوگ سب سے زیادہ میرے قریب ہوں گے جو دنیا میں سب سے زیادہ میرے اوپر درود پڑھتے ہیں۔ اور آج جمعرات بھی ہے، جمعرات اور جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھنے کا نبی کریم نے حکم بھی دیا ہے۔ اللہ آپ کا ایک ایک حق ایک ایک گھنٹے میں بھی شاید بیان نہ ہو سکے، لیکن وقت کی قلت کے پیش نظر میں اختصار کے ساتھ آپ کے حق گنوا لیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں رہے کہ یہ کام ہے جو میں نے اپنے نبی کے حوالے سے کرنے ہیں اور جو آج جن سے میرا دامن خالی نظر آتا ہے۔ آپ کا چھٹا حق آپ کا دفاع کرنا ہے، آپ کی حمایت کرنا ہے اور آپ کی ناموس کی حفاظت کرنا ہے، آپ کی عزت کا دفاع کرنا ہے، آپ کی بات کا دفاع کرنا ہے، آپ کی ذات کا دفاع کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا بہ وعزروہ، بے شک وہ لوگ جو آپ پر ایمان لائے، بس وہ لوگ جو آپ پر ایمان لائے اور آپ کی تائید کرتے رہے اور آپ کی مدد کرتے رہے اور اس نور کی پیروی کرتے رہے جو آپ پر نازل کیا گیا، وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بے شمار ایسے واقعات موجود ہیں جو دن رات نبی کریم کا پہرا دیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے۔ رات بھر جاگنے کے واقعات بھی صحابہ کے ملتے ہیں، پوری رات کھڑے ہو کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا دیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی پوری حفاظت کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا پورا دفاع کرتے۔ آپ کا 7واں حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نصرت کرنا ہے، آپ کے دین کی نصرت کرنا ہے، آپ کے دین کی نصرت کرنا ہے، دین کو سیکھنا، دین پر عمل کرنا، دین کو آگے لے کے چلنا اور دین کی تبلیغ کرنا۔ نمبر 1 دین کو سیکھنا، نمبر 2 دین پر عمل کرنا، اور نمبر 3 اس دین کو سیکھنے کے نتیجے میں آنے والی مصیبتوں کو برداشت کرنا اور پھر اس سیکھے ہوئے دین کو لے کے آگے چلنا۔ یہ ایک مومن کی ذمہ داری ہے اور یہ نبی کریم کا حق ہے، یہ نبی کریم کا حق ہے۔ لیکن افسوس آج دین سیکھنے کے لیے میرے پاس وقت موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بھی حکم دیا ہے اور اللہ نبی کریم نے بھی فرمایا ہے جاہد المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم، مشرکین سے جہاد کرو اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ اور اپنی زبانوں کے ساتھ، مال کے ساتھ بھی، جان کے ساتھ بھی اور زبان کے ساتھ بھی۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے ساتھ لڑنے کا اور جہاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ، اللہ جاننا چاہتا ہے کہ کون اس کی مدد کرتا ہے اور کون اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ بن دیکھے ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے اور قوت والا ہے اور طاقت والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 8واں حق آپ کے دوستوں سے دوستی کرنا اور آپ کے دشمنوں سے دشمنی کرنا ہے۔ اور اس موضوع پہ میں نے پچھلے جو درس دیا تھا وہ تفصیل کے ساتھ دیا تھا کہ ایک مومن جو اللہ کے نبی کو رسول مانتا ہے وہ آپ کے دوستوں سے دوستی کا اظہار کرے گا اور آپ کے دشمنوں سے دشمنی کا اظہار کرے گا۔ وہ آپ کے دوستوں سے دوستی جن سے اللہ کے نبی محبت کرتے ہیں، جس چیز سے نبی کریم محبت کرتے ہیں وہ اس سے محبت کریں گے، اور جس چیز سے اللہ کے نبی نفرت کرتے ہیں اور جس چیز کو اللہ کے نبی ناپسند کرتے ہیں وہ ان کو ناپسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، اللہ تعالیٰ تم کو منع کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ دین کے بارے میں لڑائی کی اور آپ کو آپ کے گھروں سے نکالا، مکہ کے مشرکین نے آپ کو مکہ سے نکلنے پہ مجبور کیا، وظاہروا علی اخراجکم، اور آپ کے نکلنے پر مدد کی، ان تولوہم، اللہ ان سے محبت کرنے سے تم کو منع کرتا ہے، ومن یتولہم فاولئک هم الظالمون، جو پھر بھی کافروں سے اور مشرکوں سے محبت کرے گا، ان سے دوستی کرے گا، یہ لوگ ظلم کرنے والے ہیں۔ حتیٰ کہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم، اور ایمان والو اپنے باپ، اپنے ابا و اجداد اور اپنے بھائیوں کو بھی اپنے دوست نہ بناؤ، ان استحبوا الکفر علی الایمان،
اگر وہ کفر کو ایمان پر ترجیح دیتے ہیں، میرا سگا بھائی وہ کفر پر رہنے کو ترجیح دیتا ہے، ایمان قبول نہیں کرتا، اسلام قبول نہیں کرتا، اس کے ساتھ بھی تمہیں محبت اور پیار کی پینگیں نہیں ڈالنی۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو تم میں سے ان سے دوستی کرے گا وہ بھی ظالموں میں شامل ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کی ایک لونڈی تھی، نبی کریم کے بارے میں برا بھلا کہتی تھی، اللہ کے نبی کے یہ صحابی اس کو منع کرتے تھے۔ ایک رات اس نے جب دوبارہ بکواس کی تو صحابی رسول سے نبی کریم کے بارے میں وہ گستاخی اور گالی کے جملے برداشت نہ ہوئے اور پھر رات کو اٹھے، حالانکہ وہ ان کے 2 موتیوں جیسے بچوں کی ماں بھی تھی اور حاملہ بھی تھی۔ برچھا پکڑا، اس کے سینے پہ رکھا، اور یہ نبی نے صحابی اپنی بیوی 2 بچوں کی ماں جو اللہ کے نبی کے بارے میں برا کہتی تھی، اس کے سینے پہ خنجر رکھ کے سینے کے اندر گھونپ دیتے ہیں اور اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ دوسرے دن اللہ کے نبی کے پاس معاملہ پہنچا، آپ صحابہ کو جمع کرتے ہیں، فرماتے ہیں میرا تم پر حق ہے اور میرا تم پر حق ہے، میں اس حق کے اوپر اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، تم میں سے جس نے اس عورت کو قتل کیا وہ کھڑا ہو کے اقرار کر لے۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم اٹھے، کہنے کہ اللہ کے نبی میں نے یہ کام کیا ہے۔ کیوں کیا ہے؟ فرمایا یہ میری بیوی ہے، میرے بچوں کی ماں ہے، میری لونڈی ہے، لیکن یہ ہمیشہ آپ کے بارے میں برا بھلا کہتی تھی اور آپ کے بارے میں اپنی زبان سے گندی گفتگو کرتی تھی، اور میں اس کو منع کرتا تھا، اور آج رات کو اس نے ایسے کیا اور مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ آپ کے بارے میں جو ہمارے سینے میں محبت ہے، اس محبت نے مجبور کیا کہ میں نے برچھا پکڑا اور اس کے سینے میں گھونپ دیا اور اس کو قتل کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنے تو فرمایا یہ عورت، اس کا خون رائے گا اور ضائع ہے، یہ گستاخ عورت ہے جو پیغمبر کی گستاخ ہے، اس کے بدلے میں کسی جان کو قتل نہیں کیا جائے گا، اس کا خون حاضر ہے، ضائع ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اس کے خون کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اس انداز سے نبی کریم کے صحابہ اپنے نبی کے ساتھ عقیدت کا اظہار کرتے تھے۔ نواں حق آپ کی اہل بیت اور آپ کے صحابہ سے محبت کرنا، آپ کی اہل بیت اور آپ کے صحابہ سے محبت کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں النبی اولی بالمؤمنین، نبی مومنوں کو ان کی جانوں سے زیادہ عزیز ہے، اور ان کی بیوییں اور اس کی بیوییں مومنوں کی مائیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن مجید میں، جب آپ وسلم کی ایک بیوی پہ الزام لکھا، مومنوں کو چاہیے تھا کہ جب پیغمبر کے گھرانے پہ اعتراض ہوا تھا تو وہ پہلے ہی سمجھ رہے تھے کہ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، کیونکہ ایک مومن کو چاہیے کہ وہ نبی کے گھرانے کا دفاع کرے اور نبی کے گھرانے کے ساتھ محبت کا اظہار کرے، آپ کے صحابہ کے ساتھ محبت کا اظہار کرے۔ فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دو، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر لے تو وہ صحابہ کرام کی ایک مٹھی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا بھی صحابہ کرام کی مٹھی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ 10واں حق کہ نبی کریم سے وفا کی جائے، جفا نہ کی جائے، وفا کی جائے، جفا نہ کی جائے، وہ کام نہ کیا جائے جو کل قیامت کے دن میرے اور آپ کے درمیان، میرے اور میرے نبی کے درمیان دوری کا باعث بن جائے، جس کی وجہ سے کل قیامت کے دن میں اپنے حبیب کے ہاتھ سے جام کوثر سے محروم ہو جاؤں۔ وہ کام نہ کیا جائے، اس کام کا نبی کریم نے تعلیم نہیں دی، جو آپ نے سکھایا نہیں، جس کے بارے میں آپ نے سمجھایا نہیں، جس کی آپ نے فضیلت نہیں بتائی، وہ آپ کے بارے میں بھی نہ کیا جائے۔ اس حوالے سے یہ چند باتیں ذہن میں رکھیے گا۔ آپ کی مدح سرائی میں مبالغہ کرنا، اور اس موضوع پہ شیخ فرید صاحب نے پچھلے دنوں گفتگو کی تھی، پچھلے جمعے میں، کہ غلو کرنا، حد سے بڑھنا، نہ اللہ کے بارے میں، نہ رسول کے بارے میں، نہ کسی کے بارے میں، یہ ایک مومن کے لیے جائز نہیں۔ آپ نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، میری مدح سرائی میں مجھے اتنا نہ بڑھا دینا اور اتنا نہ چڑھا دینا، اتنا مبالغہ آرائی نہ کرنا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کے ساتھ کیا۔ عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کو اللہ نے شاباش دی، ان کو نہیں، بلکہ اللہ نے ان کی اس روش میں اور ان کے اس کردار میں ان کے سامنے کو کفر قرار دیا۔ عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کو اللہ کا بیٹا کہہ کے اللہ کے ساتھ کفر کیا ہے۔ آپ نے فرمایا عیسائیوں کی طرح تم بھی میرے ساتھ یہ سلوک نہ کرنا۔ انما انا عبدہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اور فرمایا اللہ کے نبی نے فقولوا عبد اللہ ورسولہ، مجھے یہی کہو کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ دوسری بات، آپ کے ساتھ جفا
صورتوں میں سے اللہ کے نبی کے نام کی قسم کھانا یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من کانا حالفا فلا یحلف الا باللہ، جو تم میں سے قسم اٹھانا چاہے وہ صرف اللہ کی قسم اٹھائے، اللہ کے علاوہ کسی کی قسم اٹھانا جائز نہیں۔ جفا کی صورتوں میں سے آپ کی قبر مبارک پر عرس لگانا اور میلہ لگانا اور اکٹھ کرنا اور اجتماع کرنا یہ بھی آپ کے حکم کی نافرمانی ہے۔ جفا یعنی آپ کے حکم کی نافرمانی ہے۔ فرمایا لا تجعلوا قبری وثنا، میری قبر کو ایسا بت نہ بنایا جائے، لا تجعلوا قبری وثنا لعن اللہ قوما اتخذوا قبور انبیاء مساجدا، اللہ لعنت کرتا ہے ایسی قوم پر جو نبیوں کی قبروں کو سجدہ بناتی ہے۔ آپ کی قبر کی نیت سے سفر کرنا، فرمایا لا تشدوا الرحال، تم کچاوے باندھ کے عبادت کی نیت سے سفر نہ کرو سوائے 3 جگہوں کے، سوائے مسجد حرام کی طرف، مسجد اقصی کی طرف اور مسجد نبوی کی طرف۔ مسجد نبوی کی نیت سے سفر کرنا یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے، اور آپ نے اجازت دی ہے کہ 3 مقام پر عبادت کی نیت سے سفر کر کے جا سکتے ہو، اس کے علاوہ کسی مقام پہ عبادت کی نیت سے سفر کر کے جانا یہ نبی کریم کے ساتھ جفا ہوگی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد دن کو منانا اور اس کے اوپر جلسہ جلوس اور مختلف قسم کی فنکشن کرنا یہ بھی چونکہ ایسا عمل ہے جس کی نبی کریم کی 23 سالہ نبوت کی زندگی میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ 23 سالہ زندگی میں، آپ کی 23 سالہ زندگی میں صحابہ کے 60 سالہ دور میں حضرت امیر معاویہ کے زمانے تک، اور پھر اس کے بعد 110 ہجری میں آخری صحابی فوت ہوا۔ ائمہ اربعہ نے کسی کتاب میں اور محدثین نے کسی حدیث کی کتاب میں اس حوالے سے کوئی تعلیمات موجود نہیں ہے۔ جب ایک چیز جو دین کا حصہ نہیں، تو 350-400 سال کے بعد اگر کوئی شخص اس کو شروع کرتا ہے وہ دین کا جز اور دین کا حصہ کیسے ہو سکتی ہے؟ ہمیں اپنے نبی سے جفا نہیں کرنی چاہیے، وفا کرنی چاہیے۔ اور 7ویں چیز جفا کی صورتوں میں سے نبی کریم کے اوپر جھوٹی حدیثیں بنانا۔ آپ فرماتے ہیں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میرے اوپر جان بوجھ کے کوئی جھوٹ بولے گا، ایسی بات میرے ذمہ لگائے گا جو میں نے نہیں کی، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ کے اندر بنائے گا۔ یہ چند باتیں تھیں جو اپنے حبیب کے حوالے سے، یہ 10 حقوق میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اپنے حبیب کے اوپر، اپنے حبیب کے حوالے سے ان 10 حقوق کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور میرے عزیزو، یہ 10 حقوق آپ کے سامنے ہیں، لیکن ان کے لیے کوئی وقت مقرر، ان کے لیے نہ کسی مہینے کے انتظار کی ضرورت ہے نہ کسی دن کے انتظار کی ضرورت ہے۔ زندگی بھر کے لیے کسی وقت بھی جہاں کہیں بھی ہے آپ یہ حق ادا کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے کسی وقت کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 1 ایمان لانا، نمبر 2 آپ کی اتباع کرنا، نمبر 3 آپ سے محبت کرنا، نمبر 4 آپ کا دفاع کرنا، نمبر 5 آپ کے دین کی نصرت کرنا، نمبر 6 آپ کا ادب کرنا، نمبر 7 آپ پر درود بھیجنا، نمبر 8 آپ کے دوستوں سے دوستی اور آپ کے دشمنوں سے دشمنی رکھنا، نمبر 9 آپ کے اہل بیت اور صحابہ سے محبت کا اظہار کرنا، اور نمبر 10 آپ کی جفا اور آپ کی مخالفت سے بچنا، آپ سے وفا کرنا، آپ سے جفا نہ کرنا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ حق ہمیں ہر وقت ادا کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔